بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج 23 ربیع الاول اور منگل کا دن ہے۔ منگل کا دن کئی لوگوں کو، ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دنوں میں سے ایک دن سوموار بھی ہے، وہ ان لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ کون لوگ ہیں جو منگل کے دن کس نام پر ہے، جن کی ترقی منگل کے دن ہے، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں منگل کے دن؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ منگل کے دن سب لوگ، کوئی کسی کا یہ نہیں کہ یہ منگل کے دن یہ عمل کرے، بدھ کے دن یہ کرے، سوموار کے دن یہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک دن ہر انسان کے لیے ایک عظیم الشان دن بنایا ہے، اور ایک ایک دن کے اندر ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اہمیت رکھتا ہے۔ میرے نبی تو ایک ایک سیکنڈ کا بھی دھیان رکھتے تھے۔ ایک دن میرے نبی کے پاس صحابہ اکرام تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تو یہ بتا کہ تو موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے موت ظہر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، تو بتا تو کتنا موت کو یاد کرتا ہے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے موت مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے یا نہ پڑھنے دے۔ اس وقت میرے نبی نے ایک بات کہی تھی، فرمایا کہ اے ابو بکر و عمر، جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق ہے، اس طرح آپ نے نہیں کیا۔ میں موت کو اس طرح یاد کرتا ہوں کہ نماز کی حالت میں جب سلام پھیرتے ہیں نا دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ شاید موت مجھے بائیں جانب منہ پھیرنے دے گی بھی یا نہیں پھیرنے دے گی۔ ایک ایک سانس کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر، ایک ایک سیکنڈ کے اندر میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم گھر کے اندر ہوں، گھر سے باہر ہوں، جس حالت میں ہوں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو گناہ بھی کرتے ہیں۔ جب اپنے اللہ کو بھول جاتے ہو تو حرام بھی کھا جاتے ہو۔ جب اپنے اللہ کو بھول جاتے ہو تو زنا بھی کرتے ہو۔ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو بڑوں کا ادب چھوڑ دیتے ہو۔ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب گئی۔ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو صدقہ ختم کر دیتے ہو۔ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو بچوں پر رحم نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کا نہیں پیار ہوتا۔ صرف فقط یہ ہے کہ ان کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ موت کو یاد نہیں کرتے۔ ان کو اگر پتہ ہو نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تعلیم ہو، پھر ان کو محسوس بھی ہو۔ اب محسوس نہ ہونے کی وجہ صرف فقط یہ ہے
کہ وہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت جب آتی ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے، جیسے ایک خواب آتی ہے نا، اس طرح فیل ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ موت کی ہسٹری انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج منگل کے دن جس نبی کے ہم امتی ہیں نا، وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ ہمیں خدا کی قسم اللہ نے بہت بڑے اعزاز سے نوازا، ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم آخری نبی کے صرف امتی بن گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اگر اس حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیا جائے تو انسان خوش ہو جائے، یہ بندہ خوش ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ جتنے پہلے نبی تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں صرف آخری نبی کا امتی بنا دے، ہم خوش۔ لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی، بد نصیبی کہ ہم نے اللہ کا آخری پیغمبر اور اس کا امتی ہونے کی بنا پر بھی ہم سستی کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کا قرآن، اس کے اندر بڑا علم ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ پیسہ کم ہے، رزق کی کمی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے، لاڈلی صورت، سورۃ رحمان۔ کینسر جیسے مرض بھی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھ دی، لا علاج مرض، ان کی شفا اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو ناظرین، اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو غالباً 31-32 دفعہ آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ اس آیت کا وظیفہ ہے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اس آیت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ منگل کے دن ہی پڑھنا ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پڑھو آج کے دن، اللہ رب العزت چند لمحوں کے بعد آپ کو خوشیاں دے گا، چند لمحوں کے بعد۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے، اس کے اندر بہت بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن بدبختی کہ ان چیزوں کو بندے لیتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔